ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا احد کا دن آپ پر سب سے بھاری دن تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری قوم سے مجھے بہت تکلیفیں اٹھانی پڑی، لیکن سب سے زیادہ تکلیف عقبہ کے دن اٹھانی پڑی، وہ دن جب میں طائف گیا تھا۔ یہ سن کر ذرا رکیے، ذرا سوچیے۔ احد کا دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے، جب ماتھا مبارک لہو لہان ہو گیا، جب 70 صحابہ شہید ہوئے، وہ دن احد سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ تو آئیے آج اس دین کو سمجھتے ہیں، اس درد کو محسوس کرتے ہیں، اس رحمت کو جانتے ہیں جو اس درد سے نکلی۔ اس وقت کا نظارہ ذرا یاد کریں۔ مکہ میں اسلام کی دعوت کو 10 سال گزر چکے تھے۔ مسلمان مٹھی بھر تھے، ظلم تھا، تکلیفیں تھی، مصیبت تھی، اوپر سے اللہ نے 2 بڑے سہارے چھین لیے۔ ایک طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی غمخوار اور ساتھی تھی۔ دوسری طرف چاچا ابو طالب کا انتقال ہوا، جو دنیاوی حفاظت کا سہارا تھے۔ اس سال کو عام الحزن، غم کا سال کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت بھاری تھا۔ مکہ والوں نے دعوت کو ٹھکرا دیا تھا تو نظر پڑی طائف کی طرف۔ طائف ایک بڑا شہر، باغوں سے بھرا، طاقتور قبیلہ، بنو ثقیف کا مرکز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، شاید یہاں کے لوگ اسلام قبول کرے، شاید یہاں سے نصرت ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چل پڑے، ساتھ میں صرف ایک وفادار ساتھی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ مکہ سے طائف کا سفر لگ بھگ 80 کلومیٹر پیدل۔ طائف پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی۔ بنو ثقیف کے 3 بڑے سردار تھے، تینوں بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، اللہ کی بات پیش کی، دعوت دی۔ اور ان سرداروں نے کیا کہا؟ پہلے نے کہا، اگر اللہ نے تمہیں نبی بنایا ہے تو میں تمہارے سامنے کھڑا ہونے کے قابل نہیں۔ دوسرے نے کہا، کیا اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور نہیں ملا نبی بنانے کے لیے؟ اور تیسرے نے شاید سب سے ظالم جواب دیا، اس نے کہا، میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا، اگر تم سچ میں نبی ہو تو تمہاری بات نہ ماننے بہت بڑی ضرورت ہے، اور اگر تم جھوٹے ہو تو تم سے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں گئے۔ 10 دن تک طائف میں رہے، ہر گھر گئے، ہر دروازے پر گئے، لیکن ہر طرف سے انکار، بے عزتی، اور جو ہوا وہ اتہاس کا سب سے دردناک لمحہ ہے۔ ان سرداروں نے شہر کے آواروں لڑکوں اور غلاموں کو پیچھے لگا دیا۔ وہ لڑکے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے، گالیاں دینے لگے، تالی بجا کر مذاق اڑانے لگے، اور پھر پتھر مارنے شروع کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے اور ان کے پیچھے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ ڈھال بن کر سامنے آ جاتے، اپنے جسم پر پتھر کھاتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر پتھر لگتے رہے، جوتے خون سے بھر گئے، پاؤں لہو لہان ہو گئے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ وہی رحمت آج پتھر کھا رہی ہے۔ شہر سے باہر نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں پہنچے، تھکے ہوئے، زخمی، درد سے چور۔ وہاں ایک انگور کا باغ تھا جو عتبہ اور شیبہ دونوں مکی سرداروں کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے اور پھر ایک دعا کی، اے اللہ، میں تیرے سامنے اپنی کمزوری کی فریاد کرتا ہوں، اپنی بے بسی کی فریاد کرتا ہوں، لوگوں کی نظر میں میری بے قدری کی فریاد کرتا ہوں۔ اے سب سے مہربان، تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ تو مجھے کس کے ہاتھ میں سونپ رہا ہے؟ کسی دور کے دشمن کے ہاتھ جو مجھ پر ترس کھائے، یا کسی ایسے دشمن کے جسے تو نے میرے معاملے پر قابو دیا ہو؟ لیکن اگر تو مجھ پر ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، تیری عافیت میرے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ میں تیرے نور کے وسیلے سے پناہ مانگتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہوتی ہیں۔ یہ دعا پڑھ کر آنکھیں بند کر لیجئے ایک لمحے کے لیے اور سوچئے، یہ کون مانگ رہا ہے؟
وہ نبی جنہیں اللہ نے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور پھر بھی وہ اس طرح مانگ رہے ہیں، انسانی کمزوری کے ساتھ، انسانی درد کے ساتھ۔ عتبہ اور شیبہ نے دور سے یہ نظارہ دیکھا، دونوں کافر تھے لیکن دل میں کچھ تو تھا۔ انہوں نے اپنے عیسائی غلام عداس کو ایک تھال میں انگور دے کر بھیجا۔ عداس آیا، انگور رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور بسم اللہ کہا۔ عداس ٹھٹک گیا، وہ نینوا کا رہنے والا تھا، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا۔ ان سے پوچھا، یہاں کوئی بسم اللہ نہیں کہتا، یہ آپ نے کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کس دین کے ہو، کہاں کے ہو؟ عداس نے کہا، میں عیسائی ہوں، نینوا کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نینوا یونس بن متہ کے شہر کا؟ عداس حیران ہو گیا، آپ یونس کو جانتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس یہ سن کر آگے بڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک چومنے لگا۔ ان زخمی پاؤں کو جو ابھی بھی خون سے بھرے تھے، ایک غلام کے ہاتھ سے ایک تھال انگور کے ساتھ اللہ نے اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون دیا، اور پھر اللہ کی رحمت کا ایک دروازہ کھلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے سفر پر تھے، کرن اس ثعالب پہنچے۔ تھکان بھاری تھی، دل غمگین تھا۔ انہوں نے سر اٹھایا تو دیکھا ایک بادل کا ٹکڑا اوپر سایہ کیا ہوا ہے، اور اس بادل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم سے آپ کی وہ ساری بات چیت سنی، ان کے جواب سنے ہیں۔ اللہ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ جو چاہے اسے حکم دے۔ پہاڑوں کے فرشتوں نے سلام کر کے کہا، اے محمد، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ جو چاہے حکم کرے۔ اگر چاہے تو میں مکہ کے دونوں پہاڑوں ابو قبیس اور احمر کو ان لوگوں پر ملا دوں، یہ سب پس جائیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہیں، دل ٹوٹا ہوا ہے، 10 سال کی محنت، ٹھکراؤ اور اپمان، اور اب بدلہ لینے کا موقع سامنے ہے۔ کیا کہا نبی نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے اور ان کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ ہے رحمت للعالمین۔ جن لوگوں نے پتھر مارے ان کی اولاد کے لیے دعا، جنہوں نے ٹھکرایا ان کے بچوں کے لیے امید، جنہوں نے زخم دیے انہیں ہدایت ملنے کی آرزو، اور اللہ نے اس دعا کو قبول کیا۔ کچھ ہی سالوں کے بعد طائف کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، وہی طائف جس نے پتھر مارے تھے۔ وہاں سے بعد میں علماء اٹھے، مجاہد اٹھے، اسلام کے خادم اٹھے۔ آج جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی ہماری بات نہیں مانتا، جب کوشش بیکار جاتی ہے، جب دل ٹوٹتا ہے، تو یاد کرے اس نبی کو جو طائف کے گلیوں میں زخمی پاؤں سے چل رہے تھے، لیکن ان کی زبان پر شکایت نہیں تھی، دعا تھی، ان کے دل میں بدلے کا جذبہ نہیں تھا، امید تھی۔ اللہ نے اس نبی کو یہ امت دی، ہم انہی کی دعا کا نتیجہ ہیں۔ تو جب بھی دل ٹوٹے، یاد کرے کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، جب تک انسان اسی سے مانگتا رہے، اسی پر بھروسہ رکھے۔ اے اللہ، ہمیں اس نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما جنہوں نے تکلیف میں بھی شکایت نہیں کی بلکہ دعا کی، جنہوں نے دشمنوں کے لیے بھی رحم مانگا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں بھی وہی رحمت فرما، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا، اور قیامت کے دن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔